بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو سید الشہور، سارے مہینوں کے سردار رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے صراط مستقیم کورس کے 20 اسباق پیش کیے گئے، لیکن اس کے بعد سلسلہ موقوف کر دیا گیا ماہ مبارک کی بنیاد پر۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ آپ کے سامنے تراویح میں پڑھے جانے والے پارے کی مختصر سی تفسیر اور خلاصہ بیان کر دیا جائے۔ جیسا کہ رات پہلی تراویح میں سوا پارہ پڑھا گیا ہے، الف لام میم کا مکمل پارہ اور سیقول کا ایک پاؤ، تو اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے اور آپ لوگوں تک قرآن مجید کا خلاصہ پہنچتا رہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی تمام رکعات کا لازمی حصہ ہے۔ یہ مختصر سورت، جسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، تمام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں جب تک کی گئیں اور قیامت تک کی جائیں گی، تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، اور کیونکہ وہ مہربان ہے، وہی رحم والا ہے، وہی روز جزا یعنی قیامت کا مالک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، جو راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے اپنا فضل اور انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھلا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ مفسرین نے اسے پورے قرآن کریم کا خلاصہ قرار دیا ہے۔ اس سورت کے 3 بنیادی مضامین ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا لائق عبادت ہونا۔ تیسرے، طلب ہدایت۔ اور اس طلب کا جواب قرآن کریم سے دیا گیا، یعنی جو تم ہدایت مانگ رہے ہو، جس ہدایت کا تم سوال کر رہے ہو، وہ قرآن کریم کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، تو تم صراط مستقیم تک پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تاہم ان کا وجود بھی فوائد سے خالی نہیں۔ ان کا پڑھنا باعث ثواب ہے، ان کے پڑھنے سے فوائد و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کا علم نہ ہو۔ اگرچہ ہمیں الف لام میم، حامیم وغیرہ کا ترجمہ معلوم نہیں، لیکن ان کا پڑھنا باعث برکت، باعث خیر ہے، اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ ہمیں ان کا ترجمہ معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز اس آیت سے کیا گیا کہ اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، یہ کتاب متقین کے لیے رہنما ہے۔ اس کے بعد بتلایا گیا کہ متقین کون ہیں۔ فرمایا ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ بندے ایسے ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا متقیوں میں 3 قسم کی عبادتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کا تعلق دل سے ہے، دوسری عبادت کا تعلق بدن سے ہے، اور تیسری عبادت کا تعلق مال سے ہے۔ یہ تینوں عبادتیں اس آیت میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ ہے ان کفار کا جن کے لیے کفر کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ایمان کی دولت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی وہ حق بات کو نہیں سمجھتے۔ ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی، یعنی حق بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا، انہیں حق کا راستہ نظر نہیں آتا۔ سم بکم عمی، وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ کفار کے بعد منافقین کا تذکرہ۔
آنے والی 13 آیتوں میں انہی کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے، حالانکہ محض زبان سے ایمان کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے، اور اسی کا نام نفاق ہے کہ دل میں کچھ ہو زبان سے کچھ ہو، اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، اسلام سے نفرت ہے، اور مسلمانوں سے حسد ہے، بغض ہے۔ یہ منافق زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، تو جواب میں کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یعنی نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا در حقیقت بے وقوف یہی منافقین لوگ ہیں، صحابہ کرام تو اہل ایمان ہیں، اور یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ وہ اس سرکشی میں سر سے پیر تک غرق ہیں۔ منافقین نے بظاہر ایمان قبول کیا، دل میں کفر کو چھپائے رکھا، ان کی آخرت بھی خراب ہوئی اور وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ دیکھا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آگے قرآن کریم نے منافقین کی اس بے راہ روی کو 2 مثالوں سے واضح کیا، پھر تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے کفار سے کہا ہے کہ اگر تمہیں ہماری اس کتاب میں جو ہم نے نازل کی ہے ذرا بھی شک ہو، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ، اس کام میں اپنے معبودان باطلہ سے یا عرب کے فصحا و بلاغا سے مدد لے لو۔ اگر تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تو مدد کے لیے دوسرے لوگوں کو پکار سکتے ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم کوئی ایسی صورت نہ بنا سکو اور یقیناً نہیں بنا سکتے تو اللہ سے ڈرو، دوزخ کی آگ سے بچو۔ اس کے بعد ایمان والوں نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ کفار مکہ قرآن کریم کے اس اسلوب پر بڑا اعتراض کرتے تھے کہ اس میں مکھی مچھر جیسی حقیر چیزوں کا ذکر موجود ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو سب سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اللہ کو اس طرح کی مثالوں میں کوئی شرم نہیں، کیونکہ مثال تو وضاحت کے لیے ہوتی ہے، حقارت اور عظمت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ایمان کی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے ایک اور بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ نعمت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ ان کی تخلیق کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ دنیا میں ایسی قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے، خون بہائے، جبکہ آپ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، ان دونوں کو جنت کے ممنوع درخت تک نہ جانے کی ہدایت، شیطان کا حسد، حضرت آدم حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے، پھل کھانے کا مشورہ، اس کے نتیجے میں ان دونوں کو اور ان کے آنے والی نسل کو بہشت سے زمین پر جا کر رہنے کا حکم، یہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو بطور خاص خطاب کیا گیا، ان نعمتوں کا حوالہ دیا گیا جو ان پر نسل در نسل نازل ہوتی رہی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس ہزاروں انبیاء بھیجے گئے، تورات وغیرہ کتابیں نازل کی گئیں، فرعون سے نجات دے کر ان کو شام میں بسایا گیا، ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا، ان کے لیے ایک پتھر سے 12 چشمے نکالے گئے، مگر ان کی سرکشی دیکھیے کہ وہ حق پر قائم نہ رہے۔ انہوں نے پیغمبروں کی اطاعت نہ کی بلکہ بعض پیغمبروں کو قتل کر ڈالا اور تورات کی آیتوں میں تبدیلی کر ڈالی۔ اس کے نتیجے میں ان کے لیے دائمی اور ابدی ذلت لکھ دی گئی، ان پر ایسے ایسے عذاب مسلط کیے گئے کہ جن کو سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم کا 2 ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں۔ بعض پتھروں سے بڑا نفع پہنچتا ہے، مگر ان سے تو کسی طرح سے کوئی نفع ہی نہیں پہنچتا اور نہ ان سے کسی خیر کی کوئی امید ہے۔ لگ بھگ 77 آیات تک اس قوم کی بدعمالیاں
بدہدیوں اور ان پر نازل ہونے والے مختلف عذابوں کا عبرتناک تذکرہ موجود ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، اس لیے بنی اسرائیل کا بیان ختم کر کے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ذریعے بنائے گئے کعبۃ اللہ کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ بیت اللہ مقام امن ہے، ہر سال لوگ وہاں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مقام ابراہیم کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ دعا بھی موجود ہے جو کعبۃ اللہ کی بنا کے وقت انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اس کے رہنے والوں کو میوے عطا کر، ہماری اولاد میں ایک فرما بردار جماعت پیدا فرما، ان میں ایک رسول انہی میں کا بھیج دے تاکہ وہ انہیں تیری آیت پڑھ کر سنائے، تیری کتاب کی حکمت کی باتوں کی تعلیم دے، ان کی اصلاح کرے۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔ آگے چل کر حضرت ابراہیم کی نسل میں خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا دوسرا پارہ یعنی سیقول کا پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا آغاز تحویل قبلہ کے معاملے سے ہوا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس پر یہود، مشرکین، منافقین کہنے لگے کہ پہلے تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے جو پچھلے تمام نبیوں کا قبلہ تھا، اب انہیں کیا ہوا کہ اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے لگ گئے۔ ان آیات میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا کہ مشرق اور مغرب ساری جہتیں اللہ کے لیے ہیں، اصل چیز تو عبادت ہے۔ ہم نے یہ قبلہ اس لیے بدلا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ان کی اتباع کرنے سے روگردانی کرتا ہے۔ اس کے بعد بتلایا، اے مسلمانوں، جس طرح تمہارا قبلہ تمام قبلوں سے افضل ہے، ایسے ہی ہم نے تم کو تمام امتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبر کو تمام پیغمبروں سے کامل اور اعلیٰ برگزیدہ بنایا ہے۔ تحویل قبلہ کی حکمتوں کا ذکر تقریباً 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں ہیں، مثلاً یہ کہ وہ صبر اور نماز کا دامن تھامے رکھیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہیں، آزمائشوں سے گھبرائے نہیں بلکہ ایسے حالات میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اس کے بعد حج کا، صفا مروہ کا بیان، زمین و آسمان، رات اور دن، سمندروں میں چلنے والی کشتیاں، ہوائیں، بادل وغیرہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، ان میں غور و فکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آخری رکوع میں لوگوں کو حلال پاکیزہ رزق کھانے کی، برے کاموں، بے حیائی کے افعال سے بچنے کی تلقین کی گئی اور بتلایا گیا ہے کہ تمہارے لیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس سوا پارے کا جو پہلی تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ سیقول کے ربوع سے تلک الرسل کے آدھے تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن کریم سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔